معز الدین کے ایک بعد قسط نمبر 6 بائے ہسٹری آف کنگڈم۔ بوڑھا کوتوال بڑی شدت سے ملک نظام الدین کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے مسلح سے ایک سائے کو اندر کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ بوڑھے کوتوال نے مسلح ہی سے آواز دی، نظام الدین ادھر میرے پاس آؤ۔ ملک نظام الدین اپنے چچا اور سسر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ قریب ایک چوکی بچھی ہوئی تھی۔ بوڑھے کوتوال نے چوکی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور اس کی انگلیاں تسبیح کے دانوں کو جلدی جلدی کھسکانے میں مصروف تھیں۔ آخر تسبیح ایک طرف رکھ دی اور پوچھا، خواجہ جہانی، ملک خطیر کو شہر بدر کرائے؟ ملک نظام الدین نے خوش ہو کر جواب دیا، ہاں، اس مصیبت سے بمشکل پیچھا چھوٹا ہے اور اب میرا کوئی مد مقابل باقی نہیں رہا۔ بوڑھے کوتوال نے اپنے سازشی دماغ سے مخاطب ہوا، نظام الدین، میں نے تجھے اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے۔ نظام الدین نے جواب دیا، اس میں کیا شبہ؟ کوتوال فخر الدین نے پوچھا، تیرے خیال میں اس وقت میری عمر کیا ہوگی؟ غالباً 90 سال۔ کیا تجھے اس بات پر ذرا بھی حیرت نہیں کہ میں اتنے طویل عرصے تک محفوظ اور زندہ کیوں رہا؟ نظام الدین نے جواب دیا، آپ عمر ہی طویل لکھا کر لائے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بوڑھے کوتوال نے تردید کی، میں نے کبھی بھی حکمرانی کا خواب نہیں دیکھا۔ میں نے کوتوالی کے فرائض اسی دہلی میں ایک عرصے سے انجام دے رہا ہوں، لیکن آج تک کسی مصیبت میں نہیں پڑا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تیرے دماغ میں حکمرانی کا سودا سما گیا ہے، حالانکہ تو اس کا اہل تک نہیں۔ ہم نے تو جنگ کی شکل تک نہیں دیکھی، اور حکمرانی انہی کا حق ہے جو دشمن کی فوجوں کو تہو بالا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کوتوال نے ایک فارسی شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، اے لومڑی کے بچے، اپنی جگہ پر کیوں نہیں بیٹھتا؟ تو نے شیر سے پنجہ لڑایا اور اپنی سزا کو پہنچا۔ ملک نظام الدین نے جواب دیا، لیکن اب میں اتنی دور نکل گیا ہوں کہ وہاں سے واپسی مشکل ہے۔ بوڑھے کوتوال نے جھڑک دیا، کیا تو اس پر نازہ ہے کہ تو تازہ کلا، سفید کمر بند اور زر بفت کی قبا پہن کر ایک سنہری ساز و سامان والے عربی گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور چند نشے باز چغل خور تیرے دائیں بائیں اور پیچھے موجود رہتے ہیں؟ یہ بہادری کی علامتیں تو نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس نے پھر ایک شعر پڑھا جس کا مطلب تھا، بہادروں جیسی شکل بنا اور میدان میں ادھر پڑ، محل کی دیواروں پر رستم و اسفندیار کی شکلیں بنانے سے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ ملک نظام الدین نے جواب دیا، میں نے تو عرض کیا، اب میں اتنی دور پہنچ چکا ہوں کہ وہاں سے میری واپسی ناممکن ہے۔ یہاں تو کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ تو اب بھی اگر کوئی نیک ارادہ کر لو تو مجھے یقین ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ افسوس کہ آپ کی نصیحتوں پر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، جو کچھ پڑے گی بھگت لوں گا۔ کوتوال نے کہا، کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ بادشاہ کا باپ بغرا خان اپنا لشکر لے کر لکھنوتی سے نکل چکا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ کیکباد کو دہلی کے تخت و تاج سے ہٹانے آ رہا ہے اور اس کی جگہ خود سنبھالنا چاہتا ہے؟ ملک نظام الدین چونک پڑا، گھبرا کے پوچھا، کیا یہ خبر بالکل درست ہے؟ بوڑھے کوتوال نے جواب دیا، چند دنوں بعد اس کی تصدیق بھی ہو جائے گی۔ نظام الدین کھڑا ہو گیا، بولا، میں نے اپنی راہ کی ساری رکاوٹیں دور کر دی ہیں۔ اگر بغرا خان واقعی میری رکاوٹ بننا چاہتا ہے تو میں اسے بھی دور کر دوں گا۔ کوتوال نے کہا، آخر تو اپنے ارادے سے باز کیوں نہیں آتا؟ چچا محترم، میرے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ میں نے ایک زمانے کو اپنا دشمن بنا لیا ہے اور اب واپسی کی کوئی راہ باقی نہیں رہی۔ اب میری بہتری اسی میں ہے کہ میں اب بغرا خان سے بھی نمٹ لوں۔ بوڑھا کوتوال اسے روکتا ہی رہ گیا، لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ اسی وقت بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ رنگ ریلیوں میں مشغول تھا، لیکن جب اسے بغرا خان کی اپنے لشکر کے ساتھ اودھ کی طرف سے روانگی کا علم ہوا تو وہ بھی پریشان ہو گیا، لیکن اس نے اپنی پریشانی چھپائے رکھی۔ ملک نظام الدین نے پوچھا، اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بادشاہ نے جواب دیا، ایک عظیم الشان فوج کو تم بھی تیار رکھو، میں اپنے حق کی حفاظت کروں گا۔ ملک نظام الدین نے کہا، بہت خوب۔ یہ کہہ کر اسی وقت تیاری شروع کر دی۔ ان دنوں بادشاہ کی طبیعت میں ہر وقت ایک تڑپ، ایک خوف سا موجود رہتا تھا۔ وہ اپنے باپ سے لرزا تھا۔ گداز عورتوں اور الڑ لڑکیوں نے پوری طرح یہ کوشش کر ڈالی کہ بادشاہ کی توجہ اپنے طرف موڑ لیں، لیکن وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہی رہی۔ اب اسے بغرا خان کے ہونے کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اسی دوران بادشاہ کو اپنے باپ بغرا خان کا نہایت شفقت آمیز اور پیارا خط موصول ہوا۔ اس میں باپ نے بیٹے کو لکھا تھا، بیٹے تو بادشاہ ہے اور عیش و ترب کو تجھ سے جدا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے دیدار کو غنیمت سمجھ، اس لیے کہ اب میں تیری جدائی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ نوجوان بادشاہ باپ کے خط سے بہت متاثر ہوا
और इसने चंद मोतबर आदमी लखनौती रवाना कर दिए। इन्हें दरपर्दा हदायत की गई कि नायत होशियारी और जहाना से बुगरा खान के असल जज्बात और इरादों को समझने की कोशिश करें। ये वफ्द चला गया और निजामुद्दीन को इस बात का इल्म हुआ तो बहुत फिक्रमंद हुआ। इसने बादशाह को समझाया कि यह नहायत नाजुक खेल है। इस बाजी में एक तरफ नायत होशियार और जहांदीदा फरीक है और दूसरी तरफ एक नौजवान और नातजर्बेकार शख्स है, और इस नातजर्बेकार और नौजवान फरीक ने अगर अपने सर्दो गर्म, चशीदा और लायक मुशीरों के मशवरे के बगैर कोई कदम उठाया तो मात हो जाने का खतरा है। बादशाह के दिल में वहम पैदा हो गया, लेकिन वो वफ्द की वापसी तक कुछ सोचना फजूल समझता था। वफ्द ने वापस आकर जो जायजा दिया, इससे बादशाह के शकूक और खदशात दूर हो गए। वफ्दगर कार ने बताया कि बादशाह का बाप बुगरा खान अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत बेचैन है और वो अनकरीब लखनौती से चलकर अवध में दरिया घाघरा के किनारे बेटे का इंतजार करेगा। नौजवान बादशाह भी बाप की मोहब्बत से बेचैन हो गया और इसने निजामुद्दीन को हुक्म दिया कि रवानगी की तैयारी की जाए। मलिक निजामुद्दीन को हुक्म की तामील में तामुल हुआ। इसने कहा, हुजूर अपने फैसले पर नजर सानी फरमा ले, क्योंकि बादशाहों को कोई काम उजलत में नहीं अंजाम देना चाहिए। नौजवान बादशाह बाप की मोहब्बत से सरशार था। जवाब दिया, बहरहाल मैंने फैसला कर लिया है कि दरिया घाघरा के किनारे वालिद से जरूर मुलाकात करूंगा। मलिक निजामुद्दीन ने दरियाफ्त किया, हमारे साथ लश्कर कितना चलेगा? बादशाह ने जवाब दिया, थोड़ा बहुत, क्योंकि हम वालिद से जंग करने नहीं जा रहे हैं। अगर तुम मेरे दिल की बात जानना चाहते हो तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे साथ चंद उमरा और मुहाफिजीन के अलावा किसी को चलने की जरूरत नहीं है। मलिक निजामुद्दीन ने अर्ज किया, गुस्ताखी माफ, मैं एक बार फिर हुजूर से इख्तलाफ करूंगा। दिल्ली से अवध तक तन्हा या चंद उमरा और मुहाफिजीन के साथ सफर करना हरगिज करीने मसलत नहीं है, क्योंकि ये मामूली फासले का सफर नहीं है। बादशाह ने पूछा, क्या मैं अपने बाप से जंग करने जा रहा हूँ? ये बात भी नहीं है। आप जरा गौर तो फरमाएं कि जब आप हिंदुस्तान के मशरकी इलाके की तरफ तशरीफ ले जाएंगे तो इस इलाके के राजा और राना कदम बोसी के लिए दरबार में हाजिरी देंगे। इस मौके पर अगर इनकी आंखें शाही शानो शौकत और फरमा रवाई के जाहो जलाल न देखेंगी तो हुजूर का सारा रोब दबदबा इनके दिलों से दूर हो जाएगा और इनकी अताअत व वफादारी बगावत और सरकशी में तब्दील हो जाएगी। निजामुद्दीन की बातें असर कर गई। बादशाह ने पूछा, फिर हमें क्या करना चाहिए? निजामुद्दीन ने जवाब दिया, हुजूर को पूरे जाहो जलाल, शाही शानो शौकत और मुरतब मुस्तैद लश्कर के साथ मशरिक का सफर करना चाहिए। अगर हुजूर मेरी राय मालूम करना चाहते हैं तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ मैं किसी मुरब्बत और खौफ के बगैर साफ साफ अर्ज कर दूँ। बादशाह ने कहा, मलिक निजामुद्दीन, मैं सबसे ज़्यादा तुम पर एतमाद करता हूँ। तुम किसी खौफ और मुरब्बत के बगैर हर वो बात कह गुजरो जो मेरे और मेरी हुकूमत के लिए मुफीद और कारआमद हो। निजामुद्दीन ने अर्ज किया, हुजूर वाला हुकूमत के मामले में बाप बेटा होना कोई मायने नहीं रखता। हुक्मा ने कहा है, हुकूमत की औलाद नहीं होती। इसमें बाप बेटे को और बेटा बाप को हलाक कर देता है। इक़्तिदार और हुकूमत का नशा दुश्मनों को काफूर की तरह हवा कर देता है। मुल्क गिरी की हवस में अक्सर बाप बेटे आमने सामने नबर्दो आजमा दिखाई दिए हैं। चुनांचे एक ज़माना जानता है कि इस सफ़र में बादशाहों की मुलाकात अपने ऐसे बाप से होगी जो लखनौती में हुकूमत करता है और वहाँ इसका खुतबा और सिक्का जारी है, और शायद इसे यह एहसास भी है कि दिल्ली के तख्तो ताज का असल वारिस भी वही है। कोई नहीं जानता कि जब दोनों लश्कर आमने सामने जमा होंगे तो क्या सूरत हाल पैदा होगी और उसका क्या नतीजा निकलेगा। निजामुद्दीन की हर बात दिल को लगती थी। इसका जादू चल गया और बादशाह ने हुक्म दिया कि अवध की तरफ रवानगी पूरे शाही जाहो जलाल और रोब दबदबे से अमल में लाई जाए। बुगरा खान को एक एक खबर लखनौती में मिल रही थी। जब इसे मालूम हुआ कि मलिक निजामुद्दीन ने इसके बेटे को वर्ग लाकर लाओ लश्कर के साथ अवध का सफर किया है तो वो भी एक लश्कर जर्रार और हाथियों के साथ लखनौती से अवध की तरफ रवाना हो गया। और कुछ ही दिनों में दोनों लश्कर दरिया घाघरा के दोनों किनारों पर इस तरह खैमाजन हो गए कि दोनों तरफ के लश्करी अपने मध्य मुकाबिल खैमों को खूब अच्छी तरह देख सकते थे। शाम के वक्त नौजवान बादशाह दरिया के किनारे किनारे सैर करता हुआ दूर तक चला गया। दूसरी तरफ से इसके बाप बुगरा खान ने मोहब्बत और इश्तियाक से बेटे को देखा। मलिक निजामुद्दीन ने फौज को इस तरह मुस्तैद और तैयार खड़ा कर रखा था जिससे बुगरा खान को जंगो खूरेजी पर आमादगी का यकीन हो। इसने अपने वजीर शमसुद्दीन को मलिक निजामुद्दीन के पास रवाना किया। बुगरा खान ने मलिक निजामुद्दीन को सख्त लफ्जों में लिखा था, मलिक निजामुद्दीन, अगर तुम मुझसे जंग करना चाहते हो तो गोया तुम अपनी नमक हरामी का सबूत देना चाहते हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मेरी और केकबाद की मुलाकात में माने ना हो और हम दोनों की जल्द अज जल्द मुलाकात करा दो, वरना इसका जो नतीजा निकलेगा तुम इससे वाकिफ हो। मलिक निजामुद्दीन ने इसका सीधा साधा जवाब दिया, गुलाम अपने आका की हुक्म की तामील कर रहा है, लेकिन हुजूर जैसे ही इस नाचीज को नजर आएंगे ये अजराह ताजीम सामने से हट जाएगा। बुगरा खान इस जवाब से किसी हद तक मुतमईन हो गया।
لیکن نظام الدین کا تیز دماغ پرامن فضا کو بگاڑنے کی تدبیریں سوچنے میں مشغول تھا۔ دوسرے دن بغرا خان نے اپنا حاجب اپنے بیٹے کے پاس بھیجا، لیکن ابھی حاجب کشتی کے بیچ دریا میں تھا کہ ملک نظام الدین کے اشارے پر نامعلوم افراد نے اسے تیروں کا نشانہ بنا دیا۔ کشتی کا عملہ ہلاک ہو گیا اور کشتی ڈوب گئی۔ خوش قسمت حاجب تیرتا ہوا بمشکل تمام بغرا خان کے پاس واپس پہنچا۔ بغرا خان یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے مفسدوں کی اس حرکت پر غصہ تو بہت آیا، لیکن مشتعل ہو کر کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے۔ تیسرے دن بغرا خان نے اپنے پیامبروں کو کیکباد کے پاس بھیجنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس موقع پر نظام الدین سائے کی طرح موجود رہا۔ بغرا خان کے پیامبروں نے عرض کیا، حضور کے والد بزرگوار حضور سے ملنے کو تڑپ رہے ہیں اور ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ حضور والا ملاقات کی جزیات اور تفصیلات طے فرما دیں اور ہمیں بتا دیا جائے کہ ملاقات کب، کہاں اور کس طرح ہوگی، تاکہ ہم ان تفصیلات سے اپنے آقا کو مطلع فرما دیں۔ ملک نظام الدین نے بادشاہ کی نمائندگی میں جواب دیا، تم اور تمہارے آقا کو معلوم ہے کہ وہ جس ہستی سے ملنے آیا ہے وہ کس بلند مرتبے کی مالک ہے اور اس سے ملنے کے آداب کیا ہیں۔ وفد کے سربراہ نے کہا، ہاں ہمیں معلوم ہے کہ لکھنوتی کا حکمراں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہے۔ نہیں، نظام الدین نے جھڑک دیا، بلکہ ایک ادنا صوبے دار اپنے آقا دہلی کے عظیم المرتبہ بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے آیا ہے۔ بغرا خان کے پیامبر بے بسی اور بے چارگی سے نظام الدین کی لنترانی سنتے رہے۔ نظام الدین کہتا رہا، تم واپس جا کر اپنے آقا کو مطلع کر دو کہ وہ اسی شرط پر یہاں حاضری دے سکے گا کہ وہ ان تمام آداب شاہی اور خسروی رسوم کی عملاً پابندی قبول کرے گا جو تخت و تاج و دہلی میں رائج ہیں۔ بغرا خان کو بادشاہ کے تخت کے سامنے زمیبوس ہونا پڑے گا۔ وفد کے امیر نے جواب دیا، آپ کی شرائط ملاقات اور آداب حاضری ہم اپنے آقا کے سامنے بیان کر دیں گے۔ ملک نظام الدین کا خیال تھا کہ بغرا خان اپنے بیٹے کے روبرو زمیبوس ہونے کی ذلت گوارا نہ کرے گا اور باپ بیٹے کی ملاقات نہ ہو سکے گی، لیکن موقع شناس بغرا خان نے ملک نظام الدین کی یہ چال بھی ناکام بنا دی۔ اس نے جواب میں کہلا دیا، بادشاہ کی عمرہ سے کہہ دو کہ اگرچہ کہ ایک بات میرا بیٹا ہے، لیکن یہ ملاقات اور حاضری باپ اور بیٹے کی حیثیت سے نہیں ہو رہی۔ اس وقت وہ جس تاج و تخت کا مالک ہے وہ میرے باپ بلبن سے اسے ملا ہے اور اس کا اصل وارث میں تھا، لیکن میرے بعد یہ تخت و تاج کے ایک بات کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ ان حالات میں میرا یہ سوچنا درست ہے کہ ایک بات کو اس کا ورثہ وقت سے پہلے ہی مل گیا ہے اور میں اس سے خوشی محسوس کرتا ہوں۔ اب اگر میں خود اس عظیم تاج و تخت کی عزت نہ کروں گا تو اس کا دبدبہ جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ میرے مرحوم باپ غیاث الدین بلبن نے مجھے ہدایت کی تھی کہ بادشاہ دہلی کا ہمیشہ مخلص اور وفادار رہوں اور اس کا احترام کا پورا حق ادا کروں۔ بغرا خان نے نفی اور فرار کی ساری راہیں بند کر دی تھی۔ منجمین نے ملاقات کی نیک ساعت کا اعلان کر دیا اور نوجوان بادشاہ کے خیمے کو کر و فر سے آراستہ کر دیا گیا۔ بغرا خان اپنے عمرہ اور محافظین کے ساتھ دریا کے اس پار آ گیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے اس کا استقبال کیا اور اسے ساتھ لے کر داخول میں آ گئے۔ یہ داخول شاہی خیمے کی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بیٹھ کر لوگ باریابی کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ جگہ دربار شاہی کے سامنے پردے کے برابر دالان جیسی ہوتی ہے۔ کچھ توقع کے بعد شاہی عمرہ نے بغرا خان کو شاہی دربار میں حاضری کی اجازت دے دی۔ بغرا خان اندر داخل ہوا۔ سامنے تخت پر اس کا بیٹا کیکباد نہایت تمکنت سے بیٹھا تھا۔ باپ نے آداب شاہی ادا کرتے ہوئے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ اس طرح رسم شاہی کے موجب جب بغرا خان نے اپنے بیٹے کے سامنے 3 بار سجدہ کیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور بیٹے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیکباد کو باپ کی اس طرح اس ذلت کو مزید برداشت نہ کر سکا۔ وہ اچانک تخت سے اتر کر باپ کے قدموں میں گر گیا۔ بغرا خان نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حاضرین دربار بھی رونے لگے، لیکن ملک نظام الدین بہت پریشان تھا اور اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ کچھ دیر بعد باپ نے بیٹے کو حکم دیا کہ کیکباد تم تخت پر واپس جاؤ اور مجھے اپنے روبرو تخت شاہی کے سامنے تادیر مؤدب کھڑا رہنے کا موقع دو۔ نوجوان بادشاہ نے رکت آمیز لہجے میں کہا، اب ایسا نہیں ہوگا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تو اپنے برابر ہی اپنے باپ بغرا خان کو بھی بٹھا لیا۔ درباریوں نے خوشی کے اظہار میں سونے اور چاندی کے سکے نچھاور کرنا شروع کر دیے۔ شعراء مدح سرائی کرنے لگے اور مطربان خوش الحان نے خوشی کے گیت چھیڑ دیے۔ کچھ دیر بعد دربار برخاست ہوا اور دونوں تخلیے میں چلے گئے۔ ملک نظام الدین کے سینے پر سانپ لوٹ رہا تھا۔ کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ بغرا خان دریا عبور کر کے بیٹے کے پاس آتا، محفل جمتی، خوب باتیں ہوتی اور دونوں پھر جدا ہو جاتے۔ انہی ملاقاتوں کے درمیان یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ باپ بیٹے میں کوئی اختلاف نہیں۔ ان ملاقاتوں سے تنگ آ کر ملک نظام الدین نے نوجوان بادشاہ سے عرض کیا، دہلی کو زیادہ عرصہ سے لاوارث چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ کیکباد نے جواب دیا،
مجھے واپسی کے لیے والد محترم سے اجازت لینی ہوگی۔ ملک نظام الدین نے دبے دبے لہجے میں عرض کیا۔ ذمہ داریوں نے مجھے ضرور سے زیادہ شکی بنا دیا ہے۔ خدا نہ خواستہ ان طویل اور بے مقصد ملاقاتوں کے پیچھے کسی کا کوئی خاص منصوبہ تو کار فرما نہیں ہے۔ بادشاہ نے برہمی سے کہا، ملک نظام الدین، بے بنیاد شبہات سے بچو، اتنی بدزنی بھی مناسب نہیں ہے۔ ملک نظام الدین نے جواب دیا، نمک خواری اور نمک حلالی کا تقاضا تو یہی ہے کہ غلام اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حقیقت بیان کر دے۔ باپ کی موجودگی اور احترام میں عورتیں اور لڑکیاں خود کو گھٹا گھٹا محسوس کر رہی تھیں۔ ملک نظام الدین نے اس کمزوری سے بھی فائدہ اٹھانا چاہا۔ کہا، غلام کو معلوم ہوا ہے کہ بعض شوخ اور سیماب صفت ناظرین یہاں کی ناقص اور پرتکلف فضا سے اکتا گئی ہیں اور واپسی کی اجازت طلب کر رہی ہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا، جو بھی جانا چاہے اسے جانے دو، ابھی مجھے والد محترم سے بہت ضروری باتیں کرنا ہے۔ ملک نظام الدین نے شکایتاً کہا، اب حضور نے اپنے غلام سے مشورہ لینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تم لوگوں سے مشورے بھی لوں گا، لیکن وہ وقت تو آنے دو۔ اسی وقت بادشاہ کے محافظ اور نقیبوں نے بآواز بلند بغرا خان کی تشریف آوری کی اطلاع دی۔ بیٹا استقبال کو بڑھا اور ملک نظام الدین اور دوسرے عمرہ نے بادشاہ کی اتباع کی۔ جب دونوں بیٹھ گئے تو بادشاہ نے عمرہ کو رخصت کر دیا اور تخلے میں باپ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ نصیحتیں کریں۔ بغرا خان اسے اصول حکمرانی سمجھاتا رہا اور ایران کے مشہور بادشاہوں کے اصول جہاں بتاتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا کہ ایک بات میں خود بھی تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو تو نے نصیحتوں کی فرمائش کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے دونوں امیر ملک نظام الدین اور قوام الدین کو بھی یہیں بلا لے۔ میں انہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے جو کچھ کہنا ہے ان کے سامنے کہوں گا۔ کہ ایک بعد نے اسی وقت دونوں کو طلب کر لیا۔ جب یہ دونوں سامنے آ گئے تو بغرا خان نے کہنا شروع کیا، بیٹے، میں 2 سال سے تیرے عیش و عشرت کی کہانیاں لوگوں سے سن رہا ہوں اور حیران ہوں کہ آخر اب تک تو محفوظ کیوں ہے۔ میں نے تیرے آس پاس جن لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے اب تک تجھے معاف کیوں کر رکھا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے جس دن سے تیری غفلت اور عیش و عشرت کی کہانیاں سنی ہیں، حکومت دہلی کی تعزیت کرنے لگا ہوں اور تیرا اور تیری حکومت کا زوال دیکھ رہا ہوں۔ ملک نظام الدین کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، لیکن وہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ بغرا خان نے کہا، تو نے کہ خسرو کو بے گناہ قتل کروا دیا، بلبنی عہد کے جاں باز اور کارآمد عمرہ کو قتل کروا دیا۔ ان مقتولوں کے غم میں میری آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہیں۔ ان کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اصول جہاں بانی اور استحکام جہانگیری کے خلاف ہے۔ پھر دونوں عمرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک بات یہ تیری خوش قسمتی ہے کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ ان دونوں عمرہ کی مرضی اور مشورے کے بغیر تم کوئی کام نہ کرنا، ورنہ تو پریشان ہو جائے گا۔ ہاں، یہ تجھے ان جیسے 2 عمرہ اور تلاش کر لینے چاہیے تاکہ کاروباری مملکت نہایت اچھی طرح انجام دیا جا سکے۔ اگر تو نے کوئی بھی کام ان عمرہ کی مرضی کے خلاف کیا تو ان کی خطرناک سزا بھی بھگتے گا، اور اگر تو ان کے مشوروں پر عمل کرے گا تو کامرانیاں تیری قدم چومیں گی۔ ملک نظام الدین بہت خوش تھا۔ اسے محسوس ہوا گویا بغرا خان نے خود ہی کہ ایک بات کو اس کے حوالے کر دیا ہے۔ بغرا خان کہتا رہا، بیٹے، کیا تو نے آئینے میں اپنی شکل کبھی دیکھی ہے؟ کیا تو نے اپنے چہرے کی شادابی کو رخصت ہوتے ہوئے نہیں محسوس کیا؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ میں وہ باتیں بھی صاف صاف کہہ گزروں جن کو زبان سے ادا کرتے ہوئے بھی شرم محسوس کر رہا ہوں؟ تو اپنی زندگی کی خاطر حسینوں سے دور رہ، عیش و عشرت کو چھوڑ دے۔ میں بار بار یہی کہوں گا کہ تیری جان خطرے میں ہے۔ تیری یہ جان یا تو حسین عورتیں لے گی یا پھر تیری خود غرض عمرہ یہ کام کر گزریں گے۔ ہوش مندی کو کام میں لا، بلا وجہ عمرہ کے قتل سے باز آ جا، عورتوں سے دور رہ۔ جس دن ان دونوں کی الوداعی ملاقات کرنا تھی وہ بڑا دلدوز نظارہ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی فارسی کا ایک شعر پڑھا جس کا مطلب تھا، مجھے چھوڑ دے کہ میں ابر بہار کی طرح رو لوں، اس لیے کہ دوست سے رخصتی کے وقت پتھر کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ دونوں آپس میں بغلگیر ہوئے۔ بغرا خان نے بیٹے کے کان میں کہا، نظام الدین کو زندہ نہ چھوڑنا ورنہ یہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ اس کے بعد بغرا خان کشتی میں بیٹھ کر گھاگرا کے دوسری طرف پہنچ گیا کہ ایک بہادر اس کی عمرہ اس کنارے سے بغرا خان اور اس کے لشکر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بغرا خان نے بھی انہیں حسرت و یاس سے دیکھا اور اپنے عمرہ سے کہا، میں نے اپنے بیٹے اور سلطنت دہلی دونوں ہی کو الوداع کہہ دیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ دن زیادہ دور نہیں جب یہ لڑکا رہے گا اور نہ اس کی سلطنت دہلی۔ ادھر نوجوان بادشاہ نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ شراب اور شاہدان حرم و سرا اور خوبرو یعنی جہاں سے واقعی کنارہ کش اختیار کر لے گا اور باپ کی نصیحتوں پر پوری طرح عمل کرے گا۔ معزز سامعین حضرات، کیا خاندان غلامہ کے رنگیلے نے اپنی عادات سے توبہ کر لی اور باپ کی نصیحتوں پر عمل شروع کر دیا؟
یہ ہم جانیں گے اگلی قسط میں۔